أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورۃ الماعون. اس سورت کو ماعون اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورت کے اندر لفظ الماعون کو استعمال کیا گیا ہے. اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے. ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے، الذی اس شخص کو. عربی کلام کے اندر دو لفظ ہیں جو حرف استفہام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. وہ صرف دو لفظ ہیں، ایک ہے حل، ایک ہے حمزہ. حروف استفہام عربی کلام میں صرف دو ہیں، باقی انا ہے، اینا ہے، ما ہے، من ہے، وہ اسماء استفہام ہیں. حروف استفہام صرف دو ہیں، حل اور حمزہ. استفہام کا معنی سوالیہ انداز اپنانے کے لیے، استفہام کہتے ہیں کسی فہم طلب کرنے کو، سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے. تو یہ حمزہ استفہام. تو رأیتا ہم نے پڑھا تھا کہ تا جو مفتوحہ ہے، جیسے ضربتا، شربتا، تو یہ واحد مذکر حاضر کے لیے آئے گی. تو اس کا معنی ہوا کیا آپ نے دیکھا ہے، مراد تو نے دیکھا ہے. ارأیتا، کیا تو نے دیکھا ہے. را، یہ را کا معنی دیکھنا، تا کا معنی تو نے، حمزہ کا معنی کیا. رأیتا تو نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو. رآ، یہ را کا معنی دیکھنا ہے. رأیتا تو ایک مرد نے دیکھا، رأیتما تم دو مردوں نے دیکھا، رأیتم تم سب مردوں نے دیکھا. تو ارأیتا کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی اس شخص کو. یہ اسم موصول ہے. اسم موصول اس کے مذکر کے تین صیغے ہوتے ہیں. الذی آئے گا واحد کے لیے، ایک کے لیے. اللذانی یہ آئے گا تثنیہ کے لیے. الذین آئے گا جمع کے لیے. یعنی اسم موصول اس کا معنی ہوتا ہے وہ شخص. الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی تثنیہ دو کے لیے، الذین جمع کے لیے دو سے زائد. تو الذی، ارأیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے. کذب یکذب تکذیب، جیسے ہم اردو کے اندر لفظ ہے اس نے اس کی تکذیب کر دی، اس کو جٹلا دیا. یکذب یا آگے سے وہ جٹلاتا ہے. یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدینی جزا کو، یوم جزا کو. جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے جزا کے دن کا. کیا آپ نے دیکھا الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدینی جزا کو. کیونکہ جزا یہ بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے. جزا بدلے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی جزا یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تو جزا بدلے کو کہتے ہیں. اور بدلہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. ارأیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدینی جزا کو. جزا کو جٹلانے والا ہے، قیامت کو جٹلانے والا، قیامت کے دن کے حساب کا وہ منکر ہے، اس کا انکار کرنے والا ہے۔ اب یہ
جٹلاتا کون ہے آگے اس کی نشانیاں بیان کر دیں. فا کا معنی پس، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لا، لیکن یہ 10 حروف عطف کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو فا کا معنی پس عاطفہ ہے. فذالکا، فا کا معنی پس، ذالکا یہی ہے. یہ ہوتے اس میں اشارہ. اشارہ جس طرح ہم اردو کے اندر بھی لفظ کوئی استعمال کرتے ہیں، عربی کے اندر اشارہ یا قریب کی طرف ہوتا ہے یا بعید کی طرف ہوتا ہے. تو قریب کے لیے اشارہ استعمال ہوتے ہیں ہاذا، ہاذانی. ہاذا آئے گا ایک واحد مذکر کے لیے، جیسے ہاذل کتاب یہ کتاب، ہاذر رجل یہ آدمی، ہاذل قلم یہ قلم. تو ہاذا آئے گا واحد مذکر کے لیے اشارہ کرنے کے لیے. ہاذانی آئے گا تثنیہ مذکر کے لیے. ہاذہی آئے گا واحد مونس کے لیے فیمیل کے لیے. ہاذہی المرأۃ وہ ایک عورت، ہاذہی واحد مونس کے لیے آئے گا. اور ہاتانی یہ آئے گا تثنیہ مونس کے لیے. ہاذہی عربی کلام کے اندر ہمیشہ واحد مونس کے لیے استعمال ہوگا، یعنی قریب کی طرف اشارہ کرنا. یہ اسماء اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوں گے. آپ نے قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، مذکر کے لیے یہ صیغے استعمال ہوں گے 2، واحد کے لیے ہاذا، تثنیہ کے لیے ہاذانی. مونس کے لیے یہ 2، واحد کے لیے ہاذہی اور تثنیہ کے لیے ہاتانی. اور سب کے لیے یعنی جمع کے لیے وہ جمع مذکر ہو یا مونس ہو وہ ہوگا الا، ہاذا ہاذنی ہاذی، ہا اولائی لفظ استعمال ہوگا. ہا اولائی قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر ہا اولائی کا لفظ استعمال کیا جائے گا. یعنی ہا اولائی آئے گا جمع کے لیے، 2 سے زائد کے لیے. مذکر ہو تب بھی ہا اولا بولا جائے گا، مونس کا صیغہ ہو تب بھی ہا اولائی بولا جائے گا. یہ اسماء اشارہ قریب ہیں. عربی کے اندر اگر کسی قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو ان الفاظ کو استعمال کیا جائے گا. 2 مذکر کے لیے آئیں گے، ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے. 2 مونس کے لیے آئیں گے، ہاذہی واحد مونس کے لیے، ہاتانی تثنیہ مونس کے لیے. تثنیہ کا معنی 2. اور ہا اولائی جمع کے لیے، مذکر کے لیے بھی ہا اولائی استعمال ہوگا اور مونس کے لیے بھی ہا اولا ہی استعمال ہوگا. یہ اسم اشارہ قریب. ایک ہوتے ہیں اسم اشارہ بعید، دور کی طرف اشارہ کرنا ہو. یہ قریب کے لیے. دور کے لیے ہوں گے ذالکا، جیسے آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب. ذالکا اگر آپ نے ایک مذکر کی طرف، مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، لفظ ہوگا ذالک استعمال ایک کے لیے. تثنیہ کے لیے ہوگا ذانکا. ذالکا آئے گا واحد مذکر کے لیے، ذانکا آئے گا تثنیہ مذکر کے لیے. اگر آپ نے دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، وہ چیز مذکر ہے تو واحد کے لیے ذالکا، تثنیہ کے لیے ذانکا. اور واحد مونس کے لیے آئے گا تلکا، جیسے قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو واحد مونس کے لیے لفظ ہوگا تلکا. تثنیہ مونس کے لیے آئے گا تانکا. یعنی اسماء اشارہ بعید جو ہیں، یہ بعید کا معنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. 2 آئیں گے مذکر کے لیے، ذالکا واحد مذکر کے لیے، ذانکا تثنیہ مذکر کے لیے. تلکا آئے گا واحد مونس کے لیے، تانکا آئے گا تثنیہ مونس کے لیے. اور جمع کے لیے آئے گا اولائکا، وہ مذکر کے لیے ہو یا مونس کے لیے. اولائکا، اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان. اولئک آئے گا جمع کے لیے. ذالکا واحد مذکر کے لیے، ذانکا تثنیہ مذکر کے لیے. تلکا واحد مونس کے لیے، تانکا تثنیہ مونس کے لیے. اولئک سب کے لیے، یعنی اگر 2 سے زائد بولنا ہے تو تب. اب دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ وہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات اسماء اشارہ قریب بعید کے معنی میں اور بعید قریب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. اسماء اشارہ
قریب یہ ہیں ہاذا ہاذانی ہاذہی ہاتانی ہاؤلائی، یہ قریب ہیں. اسماء اشارہ بعید ذالک ذالک تلک تانک اولئک، یہ بس اوقات اس میں اشارہ بعید بول کر مراد قریب کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے. اس میں اشارہ قریب بول کر بعید کی طرف اشارہ بھی کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں اب فذالک، پس یہی ہے، وہ نہیں. ذالک ہے اس میں اشارہ بعید کے لیے، لیکن اشارہ وہ قریب کی طرف کیا جا رہا ہے. فذالک، پس یہی ہے، الذی، وہ شخص. ہم پڑھیں اسے مصول الذی، اس کا معنی وہ شخص، واحد کے لیے. فا کا معنی پس، ذالک یہی ہے، الذی وہ شخص، یدعو جو دکیلتا ہے، دکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. یعنی جس آدمی کا آخرت سے بھروسہ اٹھ جائے، اس آدمی کو ایمان اس کا آخرت پر نہ ہو، وہ لوگوں کے حقوق مارتا ہے، اس کا معاملہ بہت بگڑتا ہے. اس میں سے چند چیزیں ذکر کی ہیں. جس آدمی کا آخرت پر ایمان نہ ہو، اس کو اپنے حساب و کتاب اور اپنے لیل و نہار کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس کا معاملہ ٹوٹل بگڑ جاتا ہے. اس میں سے چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں. فذالک، پس یہی ہے، الذی وہ شخص، یدعو جو دکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. اور آپ کو معلوم ہے یتیم اس نابالغ بچی اور بچے کو کہا جاتا ہے جس کا والد دنیا سے چلا گیا ہو، وہ یتیم ہے. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا یہی وہ شخص ہے جو دکے دیتا ہے یتیم کو. اب اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ اب یتیم، اس کا باپ چلا گیا، اب باپ کے مال میں اس کی وراثت ہے، یہ اس سے لینے جاتا ہے اور وہ اس کو دھکے دیتا ہے. ایک تو معنی اس کا یہ ہے، اس کے باپ کی وراثت پر سام بن کے بیٹھ گیا. ایک معنی اس کا یہ ہے. ایک معنی یہ ہے کہ یتیم اس کے پاس کچھ لینے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، کچھ تعاون کے لیے جاتا ہے، یہ اس کو دھکے لگا دیتا ہے. اس کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، خوف نہیں اللہ کا. فذالک، پس یہی ہے، الذی وہ شخص، یدعو جو دکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. اب دکے دینے یہ دو معنی آ جائیں گے. ایک تو وہ وراثت لینے کے لیے جاتا ہے اپنے باپ کی، اس کو دیتے نہیں ہیں. بس ہزاروں لوگ آپ کے سامنے بھی ہوں گے، بڑے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے. بہن یتیم ہوتی ہے جس کی وراثت کھا لی جاتی ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، یہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کے اندر یہ آیت نقل کی ہے. وہ بہن یتیم ہے جس کا مال کھائی بیٹھے ہیں لوگ آج. تو فذالک یہی الذی وہ شخص ہے، یدعو جو دکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو. وہ اسے مانگنے کے لیے آئے تب بھی دکے دیتا ہے، اگر وہ وراثت کے اندر اپنا حق وصول لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے آئے تب بھی اس کو دکے دیتے ہیں. یہ اس کی ایک خرابی. واو کا معنی یہاں پر ہوگا اور، کیونکہ واو عاطف ہے، جہاں پر بھی واو عاطفہ اس کا معنی اور کیا جائے گا. تو لا کا معنی نہیں، تو یہاں پر لا اس کا معنی نہیں. بلا اور نہیں، یحض وہ رغبت دیتا. تو یحض یا آ گیا، اس کا معنی وہ تا آ گیا. تحض تو رغبت دیتا، احض میں رغبت دیتا، تنحض ہم رغبت دیتے. تو یا تا الف نون ہم نے پڑھا تھا. ولا اور نہیں، یحض وہ رغبت دیتا، کیونکہ یا وہ. الا طعام المسکین، الا کا معنی پر، کیونکہ ہم نے پڑھا الا جہاں پر بھی آئے اس کا معنی ہوگا پر. اب دو اسم آگے، پہلے اسم پہ الف لام نہیں ہے، دوسرے پر آ گیا تو یہ مضاف ہوگا، اور یہ اب اس کے اندر ظاہری بات ہے کاکی کا معنی پایا جائے گا. ولا اور نہیں، یحض وہ ابارتا، رغبت دیتا، مسکین کے کھانے پر، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے پر. بلا اور نہیں، یحض وہ رغبت دیتا. الا کا معنی پر، طعام کا معنی کھانا، مسکین کا معنی مسکین. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین عربی کے اندر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ذریعہ معاش تو اس کا موجود ہو، لیکن اس ذریعے معاش سے اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہو، وہ مسکین ہے. یہ تعریف قرآن نے کی اس کی. وہ سفینہ کشتی کا واقعہ آپ پڑھیں، آپ کو وہاں پر جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچوں کی کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا. وَيَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ. اس کا معنی وہ محنت کرتے ہیں
کماتے ہیں لیکن اس کی آمدن سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ مسکین ہے۔ یتیم جس کا باپ فوت ہو جائے، مسکین وہ شخص جس کے پاس ذریعہ آمدن اتنا ہو کہ اس سے اخراجات اس کے پورے نہ ہو سکے، وہ مسکین ہے۔ ولا اور نہیں یحض وہ ابارتا، علی پر، طعام کا معنی کھانا، مسکین کا معنی مسکین، مسکین کے کھانے پر وہ ابارتا نہیں ہے۔ اب اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک تو معنی، ایک تو آگے نا پھر خود ہی وہ خود تو نہیں کرنے والا، ایک کا معنی، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو رغبت نہیں دیتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے دیگر رشتہ داروں کو، بھئی مسکین ہے اس کو کھانا دے دیا کرو، اس کے لیے انتظام و انصرام کر دیا کرو، فلاں محلے کا یہ مسکین ہے فلاں، اس کے لیے ایک تو معنی گھر والوں کو نہیں دیتا ہے، ایک معنی دوسروں کو بھی نہیں رغبت دیتا ہے، ایک تو خود بھی نہیں کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی رغبت نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ نے خود کو استطاعت نہیں دی ہے، وہ کسی ایسے بندے کو جانتا ہے جو کسی کی مدد کر سکتا ہے، اس کو کہہ دے، اس کے لیے بھی نیکی کا باعث اور ذریعہ بن جائے گا، اور یہ وہ بھی نہیں کرتا ہے۔ ولا اور نہیں یحض وہ ابارتا، صرف اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات کا مفاد پرست قسم کا آدمی ہے۔ ولا اور نہیں یحض وہ ابارتا علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر، خود بھی نہیں اس پہ عمل کرتا، دوسروں کو بھی نہیں ابارتا ہے۔ اب اس کا معنی دیکھیے، ارأیت الذی، کیا دیکھا ہے آپ نے، الذی اس شخص کو، یکذب جو جٹلاتا ہے، بالدین جزا کو، یوم جزا کو، آخرت کے دن کو، فذالک الذی یہی وہ شخص ہے، فذالک یہی ہے، الذی وہ شخص، یدعو جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، ولا یحض اور نہیں یہ رغبت دیتا مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ یہ اس کی اوصاف بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے فا کا معنی ہوگا پس، کیونکہ فا عاطف آ گئی۔ ویل کا معنی، ایک اس کا معنی ہوگا ہلاکت ہے۔ ویل عربی کے اندر جہاں بھی آئے اس کے دو ہی معنی ہوں گے۔ بعض مفسرین نے مانا کہ اصل میں نا ویل ایک جہنم کی وادی ہے، ویل جو ہے ایک جہنم کی وادی کا نام ہے، جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا کہ کئی جہنم کی وادیوں کے نام ہیں الگ الگ، اس کے سیکٹر ہیں الگ الگ۔ تو ویل کا ایک معنی تو یہ ہے، یہ جہنم کی وہ وادی ہے۔ لام کا معنی کے لیے، ہم نے کہا تھا لام جہاں بھی آئے گا اس کا معنی عموماً کے لیے کیا جائے گا۔ فویل پس ویل ہے، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے، صلی یصلی تسلیۃ فہو مصلین، یہ مفرد، مصلین مصلیانی مصلون، اس کی حالت نسبی جری آتی ہے، مصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ ایک معنی اس کا جہنم، ویل جہنم کی وادی، یہ پہلا معنی۔ دوسرا معنی فویل پس ہلاکت ہے، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے، لام کا معنی کے لیے۔ فویل پس ہلاکت ہے، للمصلین نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، اس سے مسئول آ گیا جمع کے لیے۔ اب یہ مصلین کی صفت ہے، یہ موصوف بن جائے گا، یہ آگے نمازی کی صفت بیان ہو رہی ہے، کون سے نمازی؟ الذین وہ لوگ، ہم جو، ہوا وہ ایک، ہما وہ دونوں، ہم وہ جمع، الذین وہ لوگ، ہم جو، ان کا معنی عموماً ہوگا سے، جہاں پر عموماً جہاں پر بھی ان آئے گا عموماً، بودھ کے لیے بھی آتا ہے لیکن وہ بہت کم، لیکن مجاوزت کے لیے زیادہ استعمال ہوگا، اس کا معنی ہم کریں گے سے اکثر۔ الذین وہ لوگ، ہم جو، ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم جمع کے لیے۔ الذین وہ لوگ، ہم جو، ان سے، صلاۃ ہم نے کہا تھا کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے وہ اسم مضاف ہو جائے گا، اور ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف لے ہوگی۔ کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر، یہ ہم نے پڑھی تھی ہوا ہما، کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے وہ اسم مضاف ہو جائے گا اور ضمیر مضاف لے ہوگی۔ الذین وہ لوگ، ہم جو، ان صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غفلت اپنانے والے ہیں، اپنی نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں، ساہن کی جمع ساہون،
اس کا مفرد آئے گا ساہن. یہ ایسے کسرہ ہی کیا گیا, ساہیون ہے اصل میں, وہ تعلیل کر کیسے. الذین وہ لوگ, ہم جو ان صلاتہم اپنی نماز, کیونکہ مضاف کے اندر اپنا اپنی اپنے کا معنی پایا جاتا ہے, کاکی کے اور اپنا, اس لیے اس کا معنی اپنی, جو اپنی نمازوں سے ساہون غفلت اپنانے والے ہیں, غفلت کرنے والے ہیں. ساہون کا معنی غفلت کرنے والے. الذین وہ لوگ, ہم جو ان سے صلاتہم اپنی نمازوں, ہم کا معنی اپنی, صلاتہم معنی نماز, ان کا معنی سے, اپنی نمازوں سے ساہون غفلت کرنے والے ہیں. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے نمازی ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, کن نمازیوں کے ہلاکت, جو نماز سے غفلت کرتے ہیں. اب غفلت کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک تو غفلت کرنے کا معنی یہ ہے نماز 2 پڑھ لی 3 نہیں پڑھی, 3 پڑھ لی 2 نہیں پڑھی, 4 پڑھ لی 1 نہیں پڑھی, یہ بھی نماز سے غفلت ہے. دوسرا غفلت یہ بھی, دوسری غفلت کیا ہے؟ دوسرا معنی اس کا غفلت یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے وقت پہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ایسی فضول کاموں میں, دوستوں میں ٹائم, نماز ہی ہے, نماز پکی پڑھتا ہے لیکن ٹائم پہ نہیں پڑھتا ہے, اس نمازی کے بھی ہلاکت ہے. یا نماز سے غفلت اپنانے کا معنی یہ ہے اس کو پتہ نماز پڑھی نہ پڑھی ایک برابر ہے, نماز میں کھڑا ہے, سوچو بچار میں گم ہے, پتہ ہی نہیں ہے پہلی صورت میں کیا پڑھا گیا, دوسری صورت میں کیا پڑھا, رکوع میں کیا پڑھا ہے, سجدے میں, غفلت ہے یہ بھی. تو ایسے نمازیوں کے لیے فویل, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے, الذین وہ لوگ, ہم جو ان صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون غفلت کرنے والے ہیں. یہ اب آخرت کو جٹلانے کے, یہ اب صفات شروع ہو گئی یہ منافقین کی. یہ منافقین کا طرز عمل ہے. یہ اللہ کے رسول کے دور کے اندر جو منافقین تھے یہ طرز اختیار کرنے والے تھے. اگر کوئی مسلمان اس طرز کو اپناتا ہے, اس کا معنی وہ ان کے ڈگر پہ چل رہا ہے, ان کے راستے پہ گامزن ہے. فویل, پس ہلاکت ہے, للمصلین, ان نمازیوں کے لیے, الذین جو ہم, الذین وہ لوگ, ہم جو ان صلاتہم اپنی نمازوں سے ساہون غفلت کرنے والے ہیں. غفلت پڑھے آگے بھی. الذین تو ظاہری بات ہے, اس مسئول ہے, اس کا معنی وہ لوگ, الذی وہ شخص, اللذانی وہ 2 شخص, الذین وہ سب شخص, الذین وہ لوگ, ہم کا معنی جو, کیونکہ ہوا وہ ایک, ہما وہ دونوں, ہم وہ سب مذکر کے لیے. الذین وہ لوگ, ہم جو یراؤون ریاکاری کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے, ایک تو نماز کے اندر غفلت اپناتے ہیں, دوسری کیا ان کے اندر خامی ہے, وہ ریاکاری کے لیے, کسی کو دکھلانے کے لیے, اپنے باپ کو دکھلانے کے لیے, اپنے دوستوں کو دکھلانے کے لیے, اپنے اساتذہ کو دکھلانے کے لیے, اپنی بیگم کو دکھلانے, یعنی کہ خود جی نہیں چاہتے نماز پڑھنے کو, کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. الذین وہ لوگ, ہم جو یراؤون ریاکاری کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں. اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے. ایک شرک اکبر ہے, اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے. نماز اللہ کے لیے ہے, یہ کسی اور کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے, نماز میں طول لا رہا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے. ریاکار کا بہت برا انجام ہے. آپ سمجھتے جن لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر بڑکایا, جہنم کو جن لوگوں سے بڑکایا جائے گا ان میں سے ایک مجاہد ہے, ایک غنی ہے, اور ایک عالم اور قاری ہے. تینوں عمل دیکھ لیں, ایسا عمل ملے گا نہیں. مجاہد جس نے اپنا سر قلم اللہ کی راہ پہ کروا لیا, اللہ پوچھے گا کیا کر کے آیا, جوانی دی تھی, اللہ میں تو زندگی قربان کر کے آ گیا. اللہ فرمایا کذب تھا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو لڑا اس لیے تھا لوگ کہیں کتنا بہادر ہے, کتنا جنگجو ہے, دکھلانے کے لیے. اللہ فرمایا اون دے منہ اس کو جہنم کے اندر گرایا. قاری آئے گا, اللہ فرمایا آواز دی تھی, علم دیا تھا, سوچ دی تھی, اللہ میں ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کے, احادیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو اصلاح کرتا رہا. اللہ کہتے کذب تھا, تو جھوٹ بولتا ہے, تو قرآن اور علم اس لیے لوگوں کو بتاتا, لوگ کہیں کیا بات ہے, کتنا بڑا قاری ہے, کتنا اچھا علم ہے, لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے. فقط کیل, لوگوں نے کہہ دیا واہ واہ. اب اللہ فرمائے کہ اس کو بھی اون دے منہ اٹھاؤ جہنم. سخی کو لایا جائے گا, اللہ مال دیا تھا,
اللہ میں تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے رستے میں نچھاور کر کے آ گیا. اللہ جھوٹ بولتا ہے. مال تو نے اس لیے خرچ کیا ہے لوگ کہتے رہے کتنا سخی ہے, کتنا مالدار ہے, کتنی سخاوت کرنے والا. سب سے پہلے ان لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا جن لوگوں کی نیکیاں اگر اچھی ہوں ان کا متبادل ہی کوئی نہیں. لیکن ریاکاری کی وجہ سے یہ اور کہتا کہ میں ایک دن پڑھ رہا ادیب, آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی کے بارے میں, ان کے بیٹے عدی بن حاتم مسلمان ہوئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں میرے باپ نے کبھی شرک کیا ہو, میرے باپ کی سخاوت آپ کو معلوم ہے, کیا میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ نے نہیں فائدہ ہوگا, تیرا باپ اس لیے مال خرچ کرتا رہا تھا کہ لوگ کہے کتنا سخی ہے, یہ کتنا لوگوں کی دادرسی کرنے والا, یتیموں بیواؤں کی مدد کرنے والا. آپ نے نہ کوئی کام نہیں ہے, صرف ریاکاری ہے. الذین وہ لوگ ہم جو یراؤن ریاکاری کرنے والے ہیں, دکھلاوا نمود و نمائش کرنے والے, کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا خود جی نہیں چاہ رہے. اب ایک صفت ان کے اندر یہ ہے, اور دوسری کے آخری کیا ہے؟ باؤ کا معنی اور, یمنعونا معنی یمنعو روکنا, منع کرنا, اردو میں منع کرنا, منع کا معنی روکنا ہوتا ہے. وَيَمْنَعُونَ اور وہ روکتے ہیں الماعون عام ضرورت کی چیز بھی. اماؤن کا معنی ایک, بعض لوگوں نے ماؤن کا معنی کیا زکوٰۃ, یعنی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. بعض مفسرین نے ماؤن کا معنی کیا زکوٰۃ. وَيَمْنَعُونَ اور وہ روکتے ہیں الماؤن زکوٰۃ کو. ایک اس کا معنی کیا ضرورت کی چیز, عام ضرورت کی چیز, یعنی عام جو عموماً ایک دوسرے سے لوگ عاریتاً لے لیا کرتے ہیں وہ بھی روکتی ہیں. مثلا کلہاڑی مانگ لی کسی نے, ماچس وغیرہ مانگ لی, نمک مانگ لیا, یہ عام چیز جو ایک دوسرے کو تعاون, پانی مانگ لیا کسی سے, کپڑے ادارے مانگ لیے کسی سے, یعنی وہ بھی روکتا ہے. اتنا بخیل قسم کا آدمی ہے کہ معمولی سی چیز بھی وہ بھی لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہے. تو ایک معنی اس کا عام ضرورت, ایک معنی قلیل چیز, شیء قلیل, قلیل بہت تھوڑی, ہزاروں روپیہ ہو 2 روپے دینے سے بھی ڈرتا ہے, روکتا ہے, لاکھوں روپیہ ہو. وَيَمْنَعُونَ اور وہ روکتا ہے الماؤن عام ضرورت کی چیز کو بھی. اتنا بخیل اور اس قدر اپنے مال پہ جمع بیٹھا ہے کہ وہ ایک عام ضرورت کی چیز کسی کو دینے کے لیے تیار ہے. اب اس کا ہم محاورہ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. ارأیت الذی کیا آپ نے دیکھا ہے, الذی اس شخص کو, یکذب بالدین جو جٹلاتا ہے جزا کو, مراد جزا کے دن کو, قیامت کے دن کو. فذالک الذی پس یہی وہ شخص ہے, یدعو جو دھکے دیتا ہے, الیتیمہ یتیم کو, ولا یحض اور نہیں یہ ابارتا ہے, علی طعام المسکین مسکین کے کھانے پر, مسکین کو کھانا دینے پر. فویل للمصلین پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے, الذین ہم وہ لوگ, عن صلاتہم ساہون جو اپنی نمازوں سے غفلت اپنانے والے ہیں. الذین وہ لوگ, ہم جو یراؤون ریاکاری کرنے والے ہیں, ویمنعون اور وہ روکتے ہیں الماؤن عام ضرورت کی چیز کو بھی.